سوچیں تو ذرا، اتنی ساری ویڈیوز کے درمیان آپ کے سامنے یہی ویڈیو کیوں آئی؟ یہ آپ کا فیصلہ نہیں بلکہ رب کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ اللہ جب اپنے بندوں سے بات کرنا چاہتا ہے تو ایسے ہی پیغامات کے ذریعے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ یہ لمحہ معمولی نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہی آپ کی دعا کا جواب ہو۔ میرے بھائی، میری بہن، آپ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، کیا پتہ اس وقت آپ کے دل پہ کتنا بوجھ ہو، سانس لینا بھی مشکل لگنے لگتا ہے، اور دل و دماغ میں یہی سوال گھومتا رہتا ہے کہ زندگی کے مسئلے کبھی ختم کیوں نہیں ہوتے؟ کبھی مالی پریشانیاں، کبھی رشتوں کے دکھ، کبھی دل کا خالی پن، اور کبھی یہ احساس کہ کوئی میری بات سمجھتا ہی نہیں۔ شاید آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو رات کو سونے کے لیے لیٹتے تو ہیں مگر نیند نہیں آتی، کیونکہ دماغ میں ہزاروں سوچیں چل رہی ہوتی ہیں، دل دھڑک رہا ہوتا ہے مگر کہیں سکون نظر نہیں آتا۔ ذرا ایک منٹ کے لیے رک جائیں، خاموشی میں، تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، کیا یہ سب واقعی آپ کے کنٹرول میں ہے؟ کیا یہ ساری ٹینشنیں، یہ سارے مسئلے واقعی آپ کے قابو میں ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود آپ ان کا بوجھ اپنے دل پر رکھ لیتے ہیں، اپنے دماغ کو بھاری کر لیتے ہیں، اپنی روح کو تھکا دیتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں شیطان آپ کو مزید الجھا دیتا ہے۔ وہ آپ کے کان میں سرگوشی کرتا ہے کہ دیکھا، تمہارے مسئلے کبھی ختم نہیں ہوں گے، تم کبھی خوش نہیں رہ سکتے، اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا۔ آپ کی ہر آہ، آپ کی ہر آنسو اللہ تک پہنچتا ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ جو آپ مسلسل ٹینشن لے رہے ہیں، یہ بیسیکلی آپ کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے، یہ آپ کی طاقت چھین رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، آپ کا رب آپ کی برداشت سے زیادہ بوجھ کبھی نہیں ڈالتا۔ جیسا کہ قرآن میں واضح الفاظ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کسی انسان پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ پھر آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ اکیلے ہیں؟ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ کوئی راستہ نہیں، کہ بس اندھیرا ہی اندھیرا ہے؟ بہنوں بھائیوں، یہ ویڈیو شاید اسی لیے آپ کے سامنے آئی ہے تاکہ آپ کو یاد دلایا جا سکے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے ہر حال میں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کا رب ہر حال میں آپ کے ساتھ ہے۔ ذرا سوچئے کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو لگا کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، دل تھک چکا ہے، امیدیں ٹوٹنے لگی ہیں اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، مگر پھر اچانک کہیں سے کوئی راستہ نکل آتا ہے، کوئی آسانی نصیب ہو جاتی ہے اور مسئلے کا ایسے حل سامنے آ جاتا ہے جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مدد تھی جو نظر نہیں آتی تھی مگر کام کر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے دروازوں سے نوازتا ہے جن کے بارے میں آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ جو پریشانیاں ہیں اور جو بے چینی ہے، یہ جو دل پر بوجھ سا رکھا رہتا ہے، یہ سب دراصل آپ کو اللہ کی طرف پلٹانے کا ذریعہ ہیں۔ اگر یہ تکلیفیں نہ ہوتی تو شاید آپ دعا میں اتنے عاجز نہ ہوتے، آپ کے دل میں وہ تڑپ نہ جاگتی، آپ کی دعاؤں میں وہ اثر نہ ہوتا، اور آپ اللہ تعالیٰ کو اس شدت سے نہ پکارتے۔ یہ آزمائشیں ہم کو توڑنے نہیں آئیں، بلکہ ہم جان لیں کہ سکون انسان کے پاس نہیں بلکہ حقیقی سکون صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، دنیا کی ٹینشنیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے تو پھر یہ ٹینشنیں آپ کے دل تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ ہو سکتا ہے آپ کے حالات فوراً نہ بدلیں، لیکن آپ کا دل ضرور بدل جاتا ہے، اور جب دل بدل جاتا ہے تو دنیا کے سب سے بڑے طوفان بھی مچھر کی طرح معمولی لگنے لگتے ہیں۔ دل کو جو سکون ملتا ہے وہ اور کسی چیز میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ اپنی ساری پریشانیاں اور فکریں مجھ پر چھوڑ دو، اپنے دل کو، اپنے وجود کو میرے حوالے کر دو، میں ہی تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ جب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کسی دوست کی طرف بھاگتے ہیں، کسی رشتہ دار کو فون کرتے ہیں، کسی کے کندھے پہ سر رکھ کر روتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان خود اپنی فکروں، سوچوں اور ٹینشنوں میں گھرا ہوا ہے۔ وہ آپ کو کب تک سنے گا، کب تک سہارا دے گا؟ آخر میں وہ یہی بات کہہ دے ختم کر دے گا کہ بھائی پریشان مت ہو، صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔
پھر دل میں خیال آتا ہے یہ تو وہی جملے ہیں جو ہر کوئی کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اصل دکھ نہ کوئی سمجھ پاتا ہے، نہ ہی اس کا حل نکال پاتا ہے۔ بس یہی یاد رکھیں کہ یہی وہ لمحہ ہے جب ہمیں یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں، وہی ہمارا واحد سہارا ہے، وہی ہماری امید ہے، وہی دلوں کو سکون عطا کرنے والا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ صبر کریں، دعا کے لیے اس کے آگے ہاتھ اٹھائیں اور اپنے دل کو اس کے حوالے کر دیں۔ جب آپ سجدے میں گر کر آنسو بہاتے ہیں تو یاد رکھیں یہ آنسو زمین پر نہیں گرتے بلکہ عرش تک پہنچتے ہیں۔ اگر آپ کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہو، بے چین ہو، تو ایک چھوٹا سا عمل کریں بس، جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اس کے لیے آپ وضو کریں اور 2 رکعت نفل ادا کریں۔ جب دل پہ بہت بوجھ ہو تو کسی خاص وقت کا انتظار مت کریں، اسی وقت وضو کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں، سجدے میں جائیں اور عرض کریں یا اللہ میں تھک گیا ہوں یا میں تھک گئی ہوں، یہ بوجھ مجھ سے اب نہیں اٹھایا جاتا، یا اللہ تو ہی میری مدد فرما۔ یقین کریں جب آپ نماز سے اٹھیں گے تو آپ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور قرار آ چکا ہوگا۔ میں 100% یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ ایسا ہی ہوگا۔ بس ایک بار اللہ تعالیٰ کے سامنے دل کھول کے اپنی تکلیف بیان کر کے دیکھیے ضرور۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل جو آپ نے اس کے ساتھ شامل کرنا ہے، جو آپ کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا۔ صبح اور شام یہ جو دعا میں آپ کو بتاؤں گی یہ آپ نے 7 بار پڑھنی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی 129 آیت ہے۔ یہ کلمات دل سے اداسی، ڈپریشن اور ٹینشن نکالنے کا سبب ہیں۔ ان کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ وہ راستے کھلنے لگیں گے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے دوستوں، یا تو ٹینشن میں جل جل کر اپنی زندگی خراب کر لیں، یا پھر سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے دل کا سکون حاصل کر لیں۔ یاد رکھیں ٹینشن انسان کو توڑ دیتی ہے جبکہ دعا انسان کو جوڑتی ہے۔ اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ٹینشن کو بوجھ نہ بنائیں بلکہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور آپ کا غم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ بس دل سے یہ عہد کر لیں کہ میں نے اب ٹینشن نہیں لینی اور اللہ پہ پورا بھروسہ کرنا ہے دوستوں۔ تو اس پیغام کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں دوستوں، ہو سکتا ہے یہ کسی کی ٹینشن کم کر دے اور اس کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں آپ کو لگ جائیں، کسی کے ٹوٹے دل کو سہارا مل جائے اور کسی کی زندگی میں امید کی ایک کرن جاگ جائے۔ تو ضرور اپنے فرینڈز، اپنی فیملی میں جس کو بھی مدد چاہیے ہو اس کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔